الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. حضرات محترم، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 15واں سپارہ سورۃ الکہف آیت نمبر 46 کی تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ جو مال ہے اور جو تمہاری اولاد ہے، جس کے لیے تم اتنا تغدو کرتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، دن رات ایک کر دیتے ہو، یہ صرف اور صرف زینت الحیات دنیا کی زینت ہے، ایک نظام چلانے کا سلسلہ سمجھ رہے ہیں، لیکن جو باقی رہنے والے ہیں وہ نیک اعمال ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مال کے متعلق ہے کہ مال جو ہے، اگر اس کو انسان اچھے طریقے سے کماتا ہے تو یہ مال ہی ہے جو جنت میں بھی لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک ایک انسان نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن وہ دنیا میں ہے، کچھ کھائے گا پیے گا تو تب ہی زندہ رہے گا، جس طرح پودے کو ضرورت ہے زندہ رہنے کی، اسی طرح ہمیں بھی کھا پی کر زندہ رہنے کی ضرورت ہے اور پھر ہی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا مین مقصد ہے وہ پیسے کمانا نہیں ہے، وہ مال کمانا نہیں ہے، بڑے بڑے گھر بنانا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دولت جو دی ہے یہ صرف اور صرف زندہ رہنے تک کے لیے استعمال کی جائے تو بہتر ہے۔ اگر اسی کو اپنی زندگی بنائیں گے تو پھر یہ فتنہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ 9ویں سپارے میں فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، وما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ۔ اگر مال کو اچھے طریقے سے کمائیں گے تو وہ رحمت ہے، اور اگر برے طریقے سے کمائیں گے تو وہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ تو یہی کہ زینت، اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا نہیں ہو رہا، اس مال کے لیے، اس دولت کے لیے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، اس مال کے لیے، اس دولت کے لیے ایک دوسرے کو نیچا بھی دکھایا جا رہا ہے، تکبر بھی کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے میرے پاس ہی ہے اور جو کچھ ہو میرے پاس ہی آ جائے اور کسی کو نہ ملے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری، اس مال کو ہم دنیا ہی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس مال کے لیے یا اس مال کو ہم صرف اور صرف ایک وقت مقررہ تک اس کو استعمال کرنے کے لیے آئے۔ ایک شخص کے متعلق میں ایک مرتبہ اخبار میں پڑھا تھا کہ بہت امیر شخص تھا، اتنا امیر تھا کہ اس علاقے میں یا اس سمجھ لیں کہ شہر میں اس جیسا امیر شخص کوئی بھی نہیں تھا، بڑی بڑی گاڑیاں تھیں اس کے پاس، سونا لاتعداد۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ جب میں مروں گا، جب میں فوت ہوں گا تو ایسا کرنا کہ جب میرا جنازہ ہے وہ لے کے جا رہے ہوگے تو
راستے میں جو میرا سونا ہے، جو کچھ میرے پاس ہوگا اس کو راستے میں بچھا دینا، سائڈوں پہ ارد گرد جتنا بھی میرے پاس مال ہے اس کو راستے میں بچھا دینا جہاں تک مجھے لے کر جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ایک اور کام یہ کرنا کہ جب مجھے تم کفن پہناؤ گے تو میرے ہاتھ دونوں باہر رکھنا، کفن کے اندر بند نہ کرنا، دونوں میرے ہاتھوں کو میرے کفن سے باہر رکھنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تیسری بات کہ جب مجھے دفناؤ گے تب میرے دونوں ہاتھ قبر سے باہر رکھنا۔ اب وہ تینوں بات جو ان کے کام کرنے والے ملازم تھے انہوں نے سن تو لی، بعد میں وہ سوال کرتے ہیں کہ مالک آپ نے اس طرح کیوں کہا کہ میرا جو سونا ہے، میرا مال ہے وہ راستے میں بچھا دینا، کفن سے میرے ہاتھ باہر رکھنا، اور جب مجھے دفناؤ تب بھی میرے ہاتھ قبر سے باہر رکھنا، ایسا کیوں؟ کہتے میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی میں ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتا، مال میرا یہ بکھرا پڑا ہے، ہاتھ میرے دونوں باہر ہیں، اور میں کس میں جا رہا ہوں؟ صرف اور صرف کفن کے 2 چادروں میں جا رہا ہوں۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ مال و دولت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے تو یہ اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں۔ ایک اور جو ہے وہ بہت ہی اچھی بات کسی نے کہی ہے، کہتے ہیں کہ اچھی بات جو ہے جس مرضی کی ہو، بے شک غیر مسلم کی ہو مسلمان کی ہو، اچھی بات جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے لازمی طور پر۔ تو انگلش کے کچھ محاورے ہیں تو میں اس کو اردو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یو کین بائی اے ہاؤس بٹ ناٹ اے ہوم، کہ آپ گھر تو خرید سکتے ہو لیکن گھر نہیں خرید سکتے، گھر خرید سکتے ہو لیکن گھر نہیں خرید سکتے۔ کہنے سے مراد کہ گھر تو خرید لیا پیسوں کے ساتھ، گھر تو، لیکن ہمیشہ اس میں رہ نہیں سکتے۔ دوسری بات وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ود منی یو کین بائی اے کلوک بٹ ناٹ ٹائم، گھڑی خرید سکتے ہو پر ٹائم نہیں خرید سکتے۔ ٹائم چلتا جا رہا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، اپنے مطابق اس کو چلا نہیں سکتے، آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن وقت کون سا ہے جو وہی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تیسری بات کہ ود منی یو کین بائی اے بیڈ بٹ ناٹ سلیپ، کہ آپ پیسوں کے ساتھ بستر تو خرید سکتے ہو لیکن سو نہیں سکتے، نیند نہیں خرید سکتے۔ نیند اسی شخص کو آنی جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اب آپ دیکھ لیں اتنے مال و دولت، اتنے کروڑوں روپیہ، لیکن ذرا سی ٹینشن پڑ جائے نیند اٹھ جاتی ہے، سو کے دوائیاں کھا کے کبھی کس ڈاکٹر کے پاس کبھی، لیکن سو نہیں سکتا۔ تو جو تیسری بات کہ بیڈ تو خرید سکتے ہو لیکن نیند نہیں خرید سکتے۔ چوتھی بات کہ ود منی یو کین بائی اے ڈاکٹر بٹ ناٹ گڈ ہیلتھ، کہ پیسوں کے ساتھ آپ ڈاکٹر کو تو خرید سکتے ہو لیکن اچھی زندگی یا اچھی صحت وہ نہیں خرید سکتے۔ ڈاکٹر خرید سکتے ہو لیکن اچھی صحت نہیں خرید سکتے۔ اور پانچویں بات جو ہے کہ ود منی یو کین ہیو انشورنس بٹ نو سیفٹی، کہ آپ تحفظ کے لیے اپنا انشورنس تو کروا لیتے ہیں کہ جب بینک سے آتے ہیں کہ بھائی اپنا انشورنس کروا لیں، آپ کے جانے کے بعد یہ فائدے ہوں گے، یہ ہوں گے، کہ لیکن انشورنس خرید سکتے ہیں لیکن اپنی حفاظت نہیں خرید سکتے۔ تو یہ پیسہ جو ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اس کو سمجھ کے، یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات بتائے ہیں تو ہمیں چاہیے اس کے مطابق چلیں۔ یہ پیسوں کا یا دولت کا کچھ بھی نہیں ہے، ساتھ کچھ بھی نہیں ہم لے کے جا سکتے۔ جو کچھ ہے اگر ساتھ لے کے جانا ہے تو یہ کام کر سکتے ہیں کہ حلال کما کے، ان پیسوں کے ذریعے ہی حلال کما کے نیکیاں ہم لازمی خرید سکتے ہیں۔ خریدنے سے مراد یہ وہ والا خریدنا نہیں ہے جو پیسے دے کے، خریدنے سے مراد میرا یہ ہے کہ ہم ان پیسوں کو اچھے کاموں میں لگا کے، دوسروں کی مدد کر کے، اچھی جگہ پہ لگا کے، یا مسجدوں میں مسجد بنا کے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے اس کے ساتھ آپ حج کریں، عمرہ کریں، مسجد بنائیں، لوگوں کے لیے مدرسہ بنائیں جہاں پہ بچے بیٹھ کے، جو بہترین صدقہ جاریہ وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو ساتھ لے کے جانا یا یہ سمجھنا کہ یہی صرف دنیا ہے، یہی اگر ہم کما لیں تو ہم ٹھیک ہے، تو یہ بھول جائیں۔ اب شادی بیاہوں پہ موقع پر دیکھ لیں کہ کس طرح کیا کیا حالات ہیں، کس طرح کے کیا کیا ہو رہا ہے، تو یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ غیر مسلم تو ان کی بات نہیں کرتے، اپنے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر غریب جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھا پی نہیں سکتا،
یہاں تک کہ پہلے تو کہتے تھے کہ دال روٹی مل جائے تو کافی، اب وہ بھی نہیں ملتی۔ لیکن جو یہ اپنی شادی وغیرہ سارا کچھ یہ سسٹم کر رہے ہیں تو وہ اپنے پیسوں کو ہواؤں میں اڑا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر، بڑی بڑی گاڑیاں لے رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک سمجھ لیں کہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ ان کی عبرت کس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، لیکن جا کے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں دے سکتے۔ کیا فائدہ اتنی مال اتنے دولت کا بھی؟ کیا فائدہ کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں جا سکتا؟ تو یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اور پھر ہم ان لوگوں کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، کتنے کو نیک ہوں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ صرف اور صرف ان کی جو دنیا کی عیش ہے صرف وہ ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں، ایک ٹکے کا بھی نہیں۔ تو ہمیں ان کو دیکھ کے سبق حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان کی طرح بنیں، ہمارے پاس بھی مال ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ اس کو خرچ بھی کرتا ہے، جس کے پاس مال ہے اور وہ اس کو خرچ بھی کرتا ہے، اس کے لیے بے انتہا نیکیاں۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ نیکی کرنے کا جو ہے وہ سوچتا ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی دے، میں بھی نیکی کروں، اس کے لیے اس سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے تو میں لازمی طور پہ یہاں پہ لگاؤں گا، میں لازمی طور پہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اس کے برعکس ایک شخص ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ برے کاموں میں اس کو استعمال کرتا ہے، اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ وہ اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آئے گا تو میں بھی ایسا کروں گا، اس کے لیے دگنا اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ وجہ کیا؟ صرف اور صرف آپ جو دل ہے اس کو اچھی طرح اور بری طرح استعمال کریں، اور جو مال ہے اس کو اچھی طرح اور بری طرح استعمال کریں۔ اب اتنے لوگ جو فیمس ہوتے جاتے ہیں تو بہت سے جو یعنی کہ شیطان لالچ ڈالتا ہے دل میں کہ یار وہ فیمس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس طرح ہوئی جا رہا ہے۔ اب کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے، ایک دو دن پہلے بھی ہوا ہے کہ ایک بھائی نے میرے سے کہا کہ یار وہ بندہ اتنا مشہور ہو گیا، ابھی تو تھوڑے دن پہلے اس کی ویڈیوز وغیرہ چل رہی تھی، وہ اتنا مشہور ہو گیا تو اس کا وہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا، میں کہا اللہ تعالیٰ نے مشہور نہیں کیا، یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ شیطان نے کیا۔ کیونکہ جو نیکی ہے وہ اتنی جلدی نہیں پھیلتی جتنی جلدی برائی پھیلتی ہے، جتنی جلدی برائی پھیلتی ہے اتنی جلدی نیکی نہیں پھیلتی۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے تو اس تھوڑے میں خوش رہیں، آگے اس سے زیادہ توقع نہ رکھیں، کیونکہ جتنا یہ مال زیادہ ہوتا جائے گا سوال جواب اتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکدم میرے دماغ میں آ گئی، نمبر یاد نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر آ گیا تو وہ بھی بتا دوں گا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن جو غریب لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، غریب ہیں، وہ امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ ہم نے تو اتنا کچھ خرچ کیا، کتنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا، لیکن وہ ہم سے پہلے جنت میں کیوں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں اور ان کا کوئی سوال جواب بھی نہیں کرنے والا، جو انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو صلہ مل گیا، وہ جنت میں جائے۔ ابھی تم پڑھے جو مال و دولت والے ہیں ان کو روکا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں مال دیا گیا، کہاں پہ لگایا، کس طرح خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، ان سے تو بھی سوال باقی۔ اسی لیے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کوشش کریں کہ اسی میں اپنے آپ کو سمیٹ لیں، نہ زیادہ کی توقع۔ ہاں یہ لازمی دعا کریں کہ اللہ جو دیا ہے حلال ہو، جو دیا ہے حلال ہو، حرام کا ایک لقمہ نہ ہو۔ کیونکہ آپ 99 روپے ایک جگہ پہ رکھتے ہیں اور اس میں 1 روپیہ 100 کا 1 روپیہ جو ہے وہ 99 پیسوں کے ساتھ رکھ دیں، وہ 100 کا 100 حرام ہے، آپ اس کو حلال نہیں کہیں، کیونکہ اس میں اور حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو شخص حرام کا 1 لقمہ، بوٹیاں نہیں کا، حرام کا 1 لقمہ
کھا لیتا ہے، اس کی 40 دن تک کوئی عبادت، کوئی دعا، کچھ بھی نہیں اس کا قبول ہوتا۔ تو ایک بہت مزے کا مسئلہ جو ہے وہ میرے دماغ میں آیا کہ ایک بھائی میرے پاس آیا، وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ حافظ صاحب میں نا نماز جب وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد میں نا نسوار کھا لیتا ہوں، تو اس سے میرا وضو تو نہیں ٹوٹے گا، میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو نسوار ہے جو آپ کہہ رہے ہو یہ کیا ہے؟ کہتا ہے نشہ ہے۔ تو میں نے کہا جب نشہ جو ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو، تو یہ تو پھر غلط ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے اس کا مطلب میں وضو کرنے کے بعد نہیں کھا سکتا، پہلے کھا سکتا۔ میں نے کہا کہ کھانی کیوں ہے بھائی؟ کہنا بس عادت پڑی۔ تو یہ ہنسنے والی بات بھی ہے، لیکن یہ تھوڑی دکھ والی بات بھی ہے کہ جب ہم حرام کھا رہے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پتہ نہیں نماز قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ہماری سن نہیں رہے۔ ایسا نہیں ہے، جب ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گمان کے مطابق چلاتا ہے۔ تو اسی لیے سگریٹ نوشی، شراب نوشی، جوا کھیلنا اور اس کے علاوہ جو اس طرح کے حرام کام جتنے بھی ہیں، چھوٹا سا کرنے سے بھی، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جو نشہ ہے پاؤڈر والا وہ نہیں کرتا، میں خالی سگریٹ پی لیتا ہوں، تو وہ نشہ تو نہیں ہے، وہ بھی نشہ ہے۔ نشے والی چیز چھوٹی بھی ہو، ذرہ برابر بھی ہو، وہ بھی نشہ ہے، اور وہ بھی حرام ہے۔ تو حرام کھا کے یا حرام کما کے، ہاں یہ بات بھی ہے، کوئی یہ نہ کہ آپ سامنے آدھی بات کی آدھی دوسری بات یہ کہ حرام بیچنے والا بھی حرام کھا رہا ہے۔ جو یہ دکانوں میں جتنا مرضی بڑا عالم ہو، جتنا مرضی بڑا جو بھی ہو، اس کا بیٹا ہو، جو بھی ہو، وہ اگر ان پیسوں سے کما کے جو سگریٹ بیچ رہا ہے یا نشہ بیچ رہا ہے، جو بھی چیزیں بیچ رہا ہے، وہ کما کے گھر لے کر آ رہا، وہ بھی حرام ہے، وہ حلال نہیں، کیونکہ حرام بیچ کے حرام پیسے کمانا تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے اسی طرح کا۔ اسی لیے کوشش کریں کہ دعا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ مجھے عطا کر تو حلال روزی عطا کر، اور حرام سے مجھے بچا کے رکھ۔ تو بہترین اور خوبصورت دعا ہے، تو ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ جو بھی چھوٹا سا چھوٹا کاروبار بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹا سا چھوٹا کاروبار بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، بڑے سے بڑا کاروبار بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہو حلال کمائی کا تو بہترین ہے۔ پھر قسم سے میں اس بات پہ ویسے مجھے اٹھانی نہیں چاہیے، لیکن جو حلال کما کے کھلاتے ہیں یا کھاتے ہیں، ان کی اولاد یا ان کی بیوی زوج جو ہے وہ کبھی بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گی، ان کی اولاد کبھی بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تنگ بہت کرتے ہیں، بدتمیزی ہمارے ساتھ بہت کرتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ایسا کیوں ہے؟ ان کو سمجھائیں، ان پہ دم کیا جائے۔ پہلے اپنی جو آپ کما کے لے کے آ رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں، تھوڑا سا ذرا اس کی طرف بھی توجہ کر لی جائے تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اسی لیے جو یہ مال ہے یہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جو ہے یہ سمجھ لے کہ ویلیو رکھتا ہے، کہ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے کمائیں گے اور اچھے طریقے سے کھلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو دین کی طرف لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ ان کو کھلا پلا اس طرح رہے ہو یا ان کو پال پوس اس طرح رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے پالا جائے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو مسجد کی طرف بھی لے کے آئیں گے، ذکر و اذکار کی طرف بھی، قرآن کی طرف بھی۔ تو ایک شخص کام ہی الٹا کر رہا ہے، 2 نمبر کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، تو پھر وہ یہ نہ کہ میرا بچہ مجھے تنگ کرتا ہے، آگے سے جواب دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، مجھے بولتا، بس یہ ایک میسج سمجھ نہیں آیا، ایک جو ہے وہ پیغام یا سبق۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کو حلال کھلائیں، خود حلال کمائیں اور خود بھی حلال کھائیں۔ اگر حرام کا کاروبار ہے چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر آپ بے روزگار لے لیں گے،
لیکن حرام سے بہت زیادہ بہتر ہے. تھوڑی دیر بے روزگار رہ لیں گے لیکن حرام سے بہت زیادہ بہتر ہے. اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں کوئی کاروبار کرتا ہوں. ایک دوست تھا, وہ کاروبار کرتا ہے کہ کپڑے وغیرہ کا, جو امبرائڈری وغیرہ ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے کہ بھائی اگر میں, ایک دفعہ اس نے کوئی ویڈیو وغیرہ لگائی ہوئی تھی اپنی, تو میں نے اس کو اس پہ ٹوکا کہ آپ نے کس طرح کی ویڈیو لگائی ہے, یا آپ کس جگہ پہ گئے ہوئے ہو, آپ تھوڑا حیا کرو, اچھے خاصے اچھے گھر کے لڑکے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ میرے کام میں تھوڑا بہت چلتا ہے. وہ میرے خیال سے کسی کلب وغیرہ میں گیا ہوا تھا جہاں پہ لڑکا لڑکی سارے اکٹھے ہوتے ہیں, شراب جوا وغیرہ نشہ ہر چیز چلتی ہے. تو وہاں پہ اس سے میں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے میرے کاروبار میں تھوڑا بہت چلتا ہے, اگر نہ کرے تو کاروبار نہیں چلتا. ہم یعنی کہ کاروبار اوپر نہیں بلندی پہ نہیں جاتا, تو میں کیا کروں, تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ کر رہے ہو تو آپ یہ بھول جاؤ کہ آپ کاروبار کر رہے ہو. آپ یہ صرف اور صرف حرام کما رہے ہیں, آپ کاروبار نہیں کر رہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ تھوڑا بہت چلنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر آپ بھول جاؤ کہ آپ حلال کما رہے ہیں. آپ جتنا مرضی کوشش کر لو, جتنی مرضی محنت کر لو, لیکن جب آپ نے اس طرح کے ایونٹس میں شامل ہونا, کہتا میں کیا کروں, مجھے بلاتے ہیں, اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ مجھے نکال دیں گے. میں کوئی بات نہیں, آپ کو نکال دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ کو شکر کرنا چاہیے آپ کو نکال دیتے ہیں. کہتا ہے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا, لیکن پھر بھی وہ کرتا رہتا ہے تھوڑا بہت. لیکن میں دوبارہ اس کو کہا نہیں کہ ایک بندے کو ایک دفعہ کہہ دیا تو ٹھیک ہے, دوسری مرتبہ کو کہ شاید ایویں الٹا نہ بول پڑے, تو اس وجہ سے میں نے دوبارہ کچھ نہیں کہا. تو آپ کو بھی اگر اس طرح کوئی نظر آتا ہے یا اس طرح کام کرتا ہے تو اس کو ایک دو مرتبہ روک لیں. اگر رک جاتا ہے ٹھیک ہے, مان جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اگر نہیں مانتا تو پھر بھی آپ چپ کر جائے, تو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح بندہ خود بڑا بنتا ہے. تو بس آخری بات یہ تھی کہ کوشش کریں کہ حلال کمائیں, اور یہ لازمی جو دعا میں نے آپ کو بتائی, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اس کو بار بار اور لازمی صبح شام جب آپ کو ٹائم ملے یا پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے قرض دار بھی ہے, اس کا قرض بھی اتر جائے گا, حلال کاروبار کرنے والا ہے وہ انشاءاللہ حرام سے بھی بچا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کریں, کئی بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, فوت شدگان کے لیے اللہ تعالیٰ جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك